کسی غریب کی مدد کرتے وقت یہ مت سوچو کہ تم اس کی دنیا سنوار رہے ہو، بلکہ یہ سوچو کہ وہ غریب تمہاری آخرت کو سنوار رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کون نہیں جانتا، جن کو آج ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید کیسے بنے؟ ابھی ان کو ولایت کا مقام نہیں ملا تھا۔ ولی بننے سے پہلے یہ ایک بادشاہ کے شاہی پہلوان تھے اور وہاں پر کشتی لڑتے تھے، تو ان کو رستم زمانہ کہا جاتا تھا، یعنی کہ کبھی نہ ہارنے والا پہلوان۔ یعنی جب میدان میں اتر جاتے تھے تو سامنے چاہے کتنا بھی بڑا پہلوان آتا تھا، حضرت جنید اس کو نیچے گرا کر ہی چھوڑتے تھے۔ تو اس بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو ہمارے اس پہلوان کو نیچے گرا دے گا، یعنی ہرا دے گا، اس کو ہم بہت بڑا انعام دیں گے۔ تو اس زمانے میں ایک بہت غریب آدمی تھا، سید خاندان سے تھا، بہت غریب تھا، اور اس کے گھر کے اندر فقر و فاقہ رہتا تھا۔ وہ 2 وقت کی روٹی اس کو نصیب نہیں ہوتی تھی۔ بہت ہی زیادہ غریب آدمی تھا، بےکس تھا، حالات اس کے اچھے نہیں تھے۔ تو جب اس نے یہ اعلان سنا تو اس نے سوچا کہ میں جنید کو ہرا تو نہیں سکتا، البتہ میں اپنے دل کا حال کسی کے سامنے کھول بھی نہیں سکتا۔ تو اس نے جا کر یہ اعلان کر دیا کہ میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اور بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ ایک لاغر سا، ایک پتلا دبلا سا انسان اور ہمارے شاہی پہلوان سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ تو اس بادشاہ نے انکار کیا کہ بھائی تم اس سے لڑنے کی تاب نہیں لا سکتے، اس لیے تم اپنے گھر جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے شاہی پہلوان کو ہرا کر ہی چھوڑوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بہرحال وہ بادشاہ نے کشتی جو ہے ان کی متعین کر دی، دن متعین ہو گیا۔ چنانچہ جب دونوں پہلوان میدان میں اترے اور پنجہ آزمائی شروع کی تو اس غریب انسان نے، سید زادے نے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جنید، تجھے بادشاہ کی طرف سے روزانہ بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں، یہ دیکھ لے کہ میں غریب انسان ہوں، سید زادہ ہوں، آج اگر تو میری خاطر اپنے لیے ذلت برداشت کر لے گا تو تیری عزت کے اوپر وقتیہ حرف آئے گا، باقی یہ دیکھ لے کہ میرے بیوی بچے 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے، اگر چاہتے تو بائیں ہاتھ سے اٹھا کر نیچے پٹک دیتے، کیونکہ وہ تو شاہی پہلوان تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، سید خاندان کا نام سنا، تو حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا دل پسیج گیا اور کافی دیر تک پنجہ آزمائی ہوتی رہی۔ اور کچھ دیر کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خود ہی نیچے گر گئے اور یہ غریب انسان آپ کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور ایک دم شور مچا دیا کہ میں نے بادشاہ کے شاہی پہلوان کو ہرا دیا، میں جیت گیا۔ تو وہ بادشاہ کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، کہیں نہ کہیں کچھ تو مسٹیک ہوئی ہے، لہٰذا کشتی دوبارہ سے شروع کی جائے۔ وہ کشتی دوبارہ سے شروع ہوئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر پنجہ آرائی کرنے کے بعد پھر نیچے گر گئے اور اس کو اپنے سینے پر چڑھا لیا، لہٰذا پھر ہار گئے۔ تو بادشاہ بڑا ناراض ہوا، بڑی لان تان کی، اور کشتی کے بعد اپنے دھورے پاس بلا کر کے اس بادشاہ نے کہا کہ دل تو کرتا ہے کہ تیرے گلے میں جوتیوں کا ہار ڈال کے اور تجھے گدھے پہ بٹھا کر کے پورے شہر میں گھما دوں، پورے شہر کا چکر لگوا دوں، اتنی بڑی بات کہی۔ لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سنتے رہے۔ پھر اپنے گھر پہ آئے، بیوی بھی ناراض ہیں، بچے بھی ناراض ہیں، گھر والے بھی ناراض ہیں۔ گھر والے کہتے ہیں کہ جنید، تو نے تو ہماری ناک ہی کٹوا دی، ایک پتلے دبلے سے لاغر انسان سے آج تو ہار کے آ گیا، جو آج تک میدان میں نہیں ہارا، ایک غریب انسان سے اور پتلے دبلے انسان سے ہار گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری باتیں سنتے رہے، برداشت کرتے رہے، کیونکہ آپ کا دل مطمئن تھا۔ چنانچہ اس دن جب رات میں سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنید،
کہ تو نے میرے خاندان سے تعلق رکھنے والے انسان کی اتنی بڑی عزت رکھی اور تو نے اپنے لیے ذلت کو برداشت کیا. اب تو دیکھ ہم تیری ذلت کو عزت میں کیسے بدلتے ہیں اور تیری عزت کا ڈنکا پوری دنیا میں کیسے بجاتے ہیں. چنانچہ جب صبح ہوئی تو اللہ رب العزت نے ولایت کا وہ مقام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما دیا تھا. تو ناظرین، میں نے سب سے شروع میں کہا تھا نا کہ کسی غریب کی مدد کرتے وقت یہ مت سوچو کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہو، بلکہ یہ سوچو کہ وہ غریب آپ کی آخرت کو سنوار رہا ہے. تو اس لیے ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. فقط والسلام.